الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها الصلوات. انتہائی واجب الاحترام امیر المومنین علی بن ابی طالب آقا دی مناسبت دنال مجلس سے کیونکہ میرے مولا دی شہادت دی ایام گزرتے پہ میں ایک جملہ حضرت دی فضیلت دا اور ایک جملہ آقا دی مصیبت دا بیان کرے سا. خداوند تعالیٰ نے کوئی ایسی بلندی خلق نہیں فرمائی. اس بلندی دا تاج اللہ نے میرے آقا علی دے سر تے نہ سجایا ہوا ہے. اور کریم اللہ نے کائنات وچ کوئی فضیلت خلق نہیں فرمائی جس فضیلت دا مکنہ اللہ نے میرے آقا علی دے متھے تے نہ سجایا ہوا ہے. میرے آقا دا اسم مبارک نام مبارک ہے علی. علی دا معنی بلند. میرے آقا دا مقام ولادت اللہ دا گھر کعبہ. کعبے دا معنی بھی بلند. میرے آقا ضربت لگی مسجد کوفہ وچ. مسجد دا معنی بھی بلند. میرے آقا کو جس مقام تے دفن کیتا گیا ہے مقام مدفن دا نام ہے نجف اشرف. تے نجف اشرف دا معنی بھی بلند ہے. میرے آقا دا نام بھی بلند. مقام ولادت بھی بلند. مقام ضربت و شہادت بھی بلند. مقام مدفن بھی بلند. حضرت علی و آفتاب امامت جڑا بلندیاں جو نکلے ہیں بلندیاں چمکے ہیں تے بلندیاں دے وچ ہی غرور ہو گئی ہے. جائیں ساری زندگی پستی نہ نٹھی ہوئے بلکہ بلندیاں نٹھیاں ہوئے. اللہ دی کائنات جو ذات دا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میرے انتہائی واجب الاحترام جی میں کہ میں عرض کیتا ہے کوئی بلندی اللہ خلق نہیں فرمائی. کوئی فضیلت اللہ خلق نہیں فرمائی جس دا تاج مکنہ اللہ نے میرے آقا علی دے سر تے متھے تے نہ سجایا ہوئے. میرے آقا دا نام علی ہے. صرف علی نام دا علی نہیں. میرے آقا علی کو اللہ ہر فضیلت علی بڑھا کے بھیجے. انسان دی پہلی فضیلت ہے علم. افضل فضیلت اعلیٰ فضیلت اکمل فضیلت انسان دی علم ہے. علم دے میدان بعد مصطفیٰ دے اللہ دی اس پوری کائنات کوئی ثابت بڑا عالم ہے تو میرا آقا علی علیہ السلام ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام میرے آقا نے مسجد نبوی تو گھن کے مسجد کوفہ بصرہ شام تک لمبی مجلس میں کوئی نہیں پڑھنی مختصر چند جملے عرض کرے سا. تھوڑی تھکاوٹ دا میں کوئی احساس ہے. جمعہ پڑھے ہوئے وقت خطیب سنے ہوئے بڑا روزہ بھی ہے کوئی لمبی گفتگو نہیں بالکل شارٹ الفاظ ہے. مسجد نبوی تو گھن کے شام و بصرہ تک جن سامنے چند افراد میرے مولا دے سامنے جمع ہوئے میرے آقا نے خطبہ دیتے لو سنیت لیل وسادہ فجلست علیہا لحکمت بین اہل التورات بتوراتہم واہل الانجیل بانجیلہم واہل الزبور بزبورہم واہل القرآن بقرآنہم. فرمایا میں نے واسطے مسند قضاوت بچھا دے وہ میں مسند بہمنا دنیا والے آؤ تورات والے آؤ تورات جو سوال کرو.
انجیل والے آؤ انجیل وچوں سوال کرو، زبور والے آؤ زبور وچوں سوال کرو، قرآن والے آؤ قرآن وچوں سوال کرو، ہر سائل آوے اپنی کتاب وچوں سوال کرے، میں علی جواب دے سا بلا سائل نہیں، جس کتاب کی تیسو کتاب پکار کی اکسی صدقتا یا علی امیر المومنین، یا علی جڑا کچھ تسا فرمائے حق بھی ہوئے سچ بھی ہوئے۔ علم دے میدان میرے آقا علی ولی تو کائنات کوئی بڑا عالم کوئی نہیں، وری میرے اولاد جملے ہر مقام تے ارشاد فرمائے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انطرق السماوات والارض، دنیا والو جوڑا کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو میں علی کو، میں علی نہ زمین دے رستے نالو آسمان دے رستے بہتر جاندا۔ اس محترز نے اعتراض کیتا اس جملے تے، محترز کہ جی میں تحقیق کیتی ہے آدم تو گھن کے عیسیٰ نبی تک کہیں نبی نے سلونی دا دعویٰ نہیں کیتا، بلا میں تحقیق کیتی ہے پیغمبر مصطفیٰ حسنین دے نانے نے بھی سلونی دا دعویٰ نہیں کیتا، اور محترز بھی آدھے پیغمبر نے تا سلونی دا دعویٰ نہیں کیتا، شیعہ آدھن علی سلونی دا دعویٰ کیتا ہے، کیا شیعہ علی کو بڑا عالم ثابت کرنا چاہدن نبی تو؟ اعتراض سمجھ ہے محترز دے بقول پیغمبر سلونی دا دعویٰ نہیں کیتا، شیعہ آدھن علی کیتا ہے، علی پیغمبر تو شیعہ علی کو شیعہ بڑا عالم ثابت کرنا چاہدن، نہ ملا محترم تیرے بقول تیری تحقیق مطابق اگر پیغمبر نے سلونی دا دعویٰ نہیں کیتا، میری تحقیق مطابق علی نے ہزاروں مقام تے سلونی دا دعویٰ کیتا ہے، اسا یہ ثابت نہیں کرنا چاہتے کہ علی نبی تو بڑا عالم ہے، بلکہ اسا دنیا کو رسیندے ہیں دنیا والو جس نبی دا شاگرد کائنات دا اتنا بڑا عالم ہے، اس دا استاد کتنا بڑا عالم ہو سکتا۔ اور میرے امیر آقا امیر المومنین نے بھی فرمائے کہ مطلب بندے سوچن لگ بندے کہ ایڈا بڑا دعویٰ علی کر دیتے ہیں سلونی سلونی، اے میں سلونی سلونی دا دعویٰ تاں واسطے کیتا ہے جو اللہ مانی خود وجہ نسی دے اللہ مانی رسول اللہ زکن زکا، فرمائے میں کو علم انج دیتا ہے جی میں پرندہ بچے کو چوگ رہتا ہے۔ میرا مولا ایک بڑی عجیب جی مثال لیتی ہوئے جی میں پرندہ بچے کو چوگ رہتے تو سب مثال چلے ہوا نبی میں کوئی میں علم دیتا ہے جی میں ماں بچے کو دودھ لے دیئے، میرے آقا اللہ دا کلام حکمت تو خالی نہیں، نبی دا کلام حکمت تو خالی نہیں، میں علی دا کلام بھی حکمت تو خالی نہیں۔ اگر میں مثال دیتا کہ میں ماں بچے کو دودھ لے دیئے پیغمبر میں کوئی میں علم دیتا ہے تو ماں جڑی خوراک کھاندی وہ 4 حصے تقسیم تھی دی، پانی بڑھ دائے، مادہ خارجیہ بڑھ دائے، خون بڑھ دائے، دودھ بڑھ دائے، انہا نتیجہ ہے نکلے آپ 3 حصے ماں کو رہ گئے، ایک حصہ پتر کو چلا گیا۔ نہیں پرندے نال مثال تاوست دیتے ہیں، پرندہ جڑا دانا جڑی چوک جڑا دن کا چاہید ہے کھاندہ نہیں کم نہیں کرے دا، وہ ساری امانت اگلے پاسے پرندے دی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ صحیح فرمانا چاہتے ہیں اللہ منی رسول اللہ زکن زکا، میں نبی علم دیتا جی میں پرندہ بچے کو چوک رہے تھے جی میں اللہ کی یونیورسٹی جو پیغمبر کو علم ملتا رہ گئے، پیغمبر کو سارا علم میں علی دے حوالے کرے دا رہ گیا۔ اور یہ وجہ جو پیغمبر خود بھی وضاحت فرمائی انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، دنیا والوں میں رسول علم دا شہرہ، میرا بھرا علی اس علم دے شاہر دا دروازہ ہے۔ اس تو بھی لوگاں نے عجیب تعویل کھڑی کر دیتی انہیں کہ یہ حدیث سچی ہے لیکن ادھی ہے پوری کوئی نہیں، کچھ اکو الفاظ ہیں جڑے شیعہ کنڈم کتن حد کتن گرائیں، جو کیا الفاظ ہیں جڑے ایسا گرائیں، انہیں کہ یہ پیغمبر فرمائے میں علم دا شاہرہ علی دروازہ ہے، جنہیں لفظ شیعہ کے رات چھوڑے لو اے ہن فلاں سجی دیوار فلاں کھبی دیوار، ایک بندے کو چھات بڑھائیں نے تے ایک کو پرنالا بھی بڑھا چھوڑے ہیں۔ ہم نے سمجھا پیغمبر کو مکان تعمیر کیا کریں، حالانکہ بات حدیث والے پاس غور کرو، حدیث مکان دا ذکر ہی کوئی نہیں، پیغمبر فرمائے انا مدینۃ العلم، بات علم دی پہ ہوندی ہے، میں رسول علم دا شہر، شہر دا معنی کیا ہے؟ شہر دا معنی ہے مرکز،
دنیا والوں میں رسول علم دا مرکز ہاں، میرے بعد میرے اس علمی مرکز دا وارث میرا بھرا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ میرے بعد کائنات دی، کیونکہ اللہ نے تورات دا علم من دیتا ہے، انجیل دا علم من دیتا ہے، زبور دا علم من دیتا ہے، قرآن دا علم اللہ من دیتا ہے، علم آقا گزشتہ میں جاندہ بما یکون قیامت تک میں جاندہ، اللہ میں کو پوری کائنات دا علم عطا فرمائے۔ خدا دا ایک نظام ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، جڑا دنیا تے آئے اس موت کا چکھنا ہے۔ اللہ دا فرشتہ اللہ دا حکم گھن کے چلن، میں جو کلاسی میں بھی اللہ دے حکم کو لبیک آپ کے دنیا چھوڑ کے چلا ویسا۔ میں جانتا میرے بعد لوگوں کو تورات دی، انجیل دی، زبور دی، قرآن دی، مسائل حلال و حرام دی ضرورت پیش آسی، میں نبی انتظام کر کے پیا وینا۔ میرے بعد ہر کہیں کو نہ پوچھائے کہ جتنے چھوڑی وینا میرے شاگرد ہیں، میں جانتا انہیں جو آہل کیڑا ہے تے نہ آہل کیڑا ہے، عالم کیڑا ہے تے جاہل کیڑا ہے، میں خود انتظام کر کے پیا وینا۔ دنیا والوں میرے بعد میرے سارے علم دا وارث میرا بھرا علی علیہ السلام ہے۔ میرے بعد کائنات کی کسی مسئلے کی ضرورت پیش آوے، میرے بھرا علی کو سوال کرسو، تھوڑا سوال ختم نہ ہو سی، علی انج جواب دے سی جی میں محمد جواب دینا۔ اور میں کیونکہ اس موضوع کا لے پاسے پرسا دا شارع گالی رہے میں سے اے موضوع والا کسی میں لے پہلی انسان دی فضیلت علم، دوسری انسان دی فضیلت ہے شجاعت، بہادری۔ اللہ دی کائنات پیغمبر دے زمانے جتنا بھی جنگاں ہوئے، ہر جنگ دا ہیرو ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ہر جنگ دا ہیرو علی ابن ابی طالب، ہر جنگ دا فاتح علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور دنیا والے کو ایک پیغام ہے، میسج ہے کیمرے دے ذریعے کہ اللہ دی کائنات واحد ذات علی ابن ابی طالب دی، جس دی شجاعت دے قصیدے یا خدا پڑھ دے یا مصطفیٰ پڑھ دے۔ جنگ احد اٹھئے تو حضور دے خدمت حق لا کے عرض کرنا آقا میری تلوار ٹوٹ گئی، اسی فرمائے انتظار کر، حکم پروردگار ہے جبریل جی رب جلیل، میرے ولی دی تلوار ٹوٹ گئی ہے، جنت جوان ذوالفقار اٹھا، ذوالفقار دے ہوتے میں اللہ آپ قصیدہ لکھیا ہویا ہے، ذوالفقار چاہیوان تے قصیدہ بھی پڑھتا بان، کیڑا قصیدہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور دنیا والو اس ذوالفقار تو بڑی تلوار کوئی نہیں، اور اللہ دی اس پوری کائنات علی تو بڑا کوئی شجاع اور بہادر نہیں ہے۔ کائنات و بہادر جس شجاعت دے قصیدے یا خدا پڑھتا ہے یا مصطفیٰ پڑھتا ہے۔ اور جنگ خندق کھٹے والی جنگ، عامر بن عبد ود پہلوان کراؤش کر کے آیا، حضم مبارز دا اعلان کیتا تے صحیح فرمایا من لہذا القلب، ہے کوئی جڑا یہ کتے دی زبان بند کرے۔ سارے بیٹھے رہے تے مولا علی اٹھیا، اس دوسری باری آکیا پیغمبر وقت اعلان کیتا، سارے بیٹھے رہے علی اٹھیا، تیسری باری علی اٹھیا، ایک بندے کو جملہ حدم نہ ہویا، او جا کہ حضور تُسا تہین قال علی خلق عظیم دے مالک ہو۔ یہ بندہ ظاہری شکل انسانی رکھ دے، روح اکھاں ہیں، مرکن ہے، نک ہے، زبان ہے، ہاتھ پیر ہے، چہرہ ہے، انسان کو خطے دی تشبیح کھڑے لے دے ہو، بغیر وحی دے خدا دا نہ بولن والا نبی فرمائے علی یخوف باب نبی فاولاد علی فہو قلب۔ ایک قاعدہ کلیا یاد کرو، جہاں بندہ بھی نبی دے در دے یا نبی دی اولاد دے در دے اچھا بولے، وہ ہوتا کتا ہو دے۔ مولا امیر علیہ السلام زندگی ہم نے مولا امیر علیہ السلام اس پہلوان دے مقابلے عمر بن عبد دے مقابلے آئے، وہ گرایا واسل جہنم کیتا، اے دو ٹکڑیاں جو تقسیم ہویا، نبی نے بھرا علی دی شجاعت دا قصیدہ پڑھا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ ابتداء کائنات تو گھن کے انتہا کائنات تک انبیاء اوصیاء اولیاء مومنین صالحین ذاکرین شاکرین صحابہ غوث قطب ابدال آدم نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ سوا لکھ نبی نبیان دیا امتا پوری کائنات دیا عبادت جمع کرو، میرے بھرا علی دی اس ایک ضربت دے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا ضربت ہے جہاد، فروعات دے وچ جہاد دا نمبر ہے 6واں۔ پہلا عمل ہے نماز، دوسرا روزہ، تیسری حج، چوتھی زکوٰۃ، پنجواں خمس، چھٹا جہاد۔
جہاد جنگاں تلوار علی دا اٹھاؤنا ساریاں جنگاں نہیں توجہ ساریاں ضربتاں نہیں سارے ملعون جڑے فنار کتنے سارے نہیں صرف خندق دے میدان علی جڑی ایک ضربت ماری ہے اس ضربت کا تمام کائنات نے عبادت جمع ہو کے برابری دے مقابلہ نہیں میں اگر جس علی دی چھٹے درجے دی جہاد دی ایک ضربت دی برابری کوئی نہیں کر سکتا اس علی دی پہلے درجے دی نماز دی برابری کون کر سکتا ہے روزے دی برابری کون کر سکتا ہے کائنات فضیلت دوسری ہے شجاعت شجاعت کے میدان علی تو بڑا شجاع کوئی نہیں تیسری انسان دی فضیلت ہے عبادت عبادت کے میدان دیکھو تعلی تو بڑا عابد کوئی نہیں نوافلہ تہجد واجبت علاوہ ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے علی ابن ابی طالب جس وقت میرے آقا دی شہادت واقع ہو گئی تھے کوفے جو جناب زرار شام گئے یہ میرے شام کی عادت بن چکی ہے جڑے ابھی کوفے جو بندہ آندہ وہ کو ادا فضائل علی سنا زرار گیا کہ زرار کو کوئی خواہش کی تیس زرار ڈر دی وجہ تو کیونکہ امیر شام دے سامنے فضائل کو شوقی کا اس ڈر دی وجہ تو موت بڑا معذرت کی تھی صحیح مہربانی کرو میں کو رکھو معذرت میری قبول کرو میں بیان نہیں کریں گا ہو سکے گھبرانی پریشان نہ ہو تو فضائل علی سنا میں علی دے فضائل سن کے تے کو انعام دے سا تو جو فرمائی ہے کوئی نا تو ڈرتا بھی ہے جو کوئی میرے تے صدا کوئی حد جان نہیں میں تے کو انعام دے سا جناب زرار آدھنے بات سن اکھا نالے منظر میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ لٹھے کیڑا منظر ارخل لیلہ سنولے وہو قائم فی محراب قابض علی لحیت یتمدملو تمدمل السلیم ادھے کئی مرتبہ میں اکھا نالے منظر لٹھے رات دے پردے چھاوے نہن علی مسلح عبادت دے آوے نہا قابض علی لحیت ریش مبارک ہاتھ چپیندہ یتمدملو تمدمل السلیم ایج تڑپ دا جی میں ساپ دے بچو دا نسیا ہویا تڑپ دے یوب کی بخان حزین ایج روندہ جی میں جوان پتر دی لاش دے ضعیف باپ روندہ ابو دردہ صحابی کی روایت کرنے میں اکھا نالے منظر کئی مرتبہ بیٹھا مسلح عبادت دی علی ادھرات دے ٹائم آوے لہا علی دی کیفیت یہ ہوئی ہے جس میں کف کفی ہوندی ہے موت چہرے تے موت دی زردی آئی ہوئی ہوندی ہے ہنچوں اتنا پیا باندیا ہوندے ہیں جو ریش مبارک تر ہو کے قطر ڈھاندے پہ ہوندے ہیں ادھے زبان جو لکنت آوے دی ہے ٹھڈے ساہ بھرے دے ہیں لمبیاں لمبیاں آئی بھرے دے ہیں تے رو کے آدھے او میرا کریم رب او میرا مہربان اللہ او میرا عزت والا اللہ میں علی تیری عبادت ہونج نہ کر سکیا جی میں تو لائے کہ عبادت ذات ہے عبادت دے میدان چ میرے آقا علی تو بڑا عابد کوئی نہیں سخاوت دے میدان چ علی تو بڑا سخی کوئی نہیں اے جنگ خیبر یہودیاں علی جنگ توجہ ہے 1400 سال بعد بلائی یہودیاں علی جنگ دہرائی گئی ہے یہودیاں علی جنگ ہنتالی نہیں پلوان لڑتے رہے جڑا پلوان میں نہت مرحبا دا میں آواں تو وہ آدھن تو نا صاف ہوئے پئے ہیں ہون بھی 57 اسلامی ممالک یہودیاں دا کنٹرول آکھ لکھی دے امریکہ تے اسرائیل تو جھک ویندن مسلمان کلے نہیں جھک دے عورتیں بھی نال جھکا چھوڑندن پردے بھی نال لبھا چھوڑندن نال جہازاں دے تحفے بھی پیش کر چھوڑندن او ہلیا ہویا مرحب بھی ہوں چیز دے ہوتے انتالی نہیں آدھا آواں بندے بھاج ویندے ہیں علی گیا ہے تو شاکے فرمایا علی آیا ادھے تے کو پتہ نہیں میں مرحبا فرمایا تعارف کرا بلاغ کرا ادھے دریا نے بھی خوف زدہ نے بھی دیا فرمایا نہیں تو تعارف کرا ادھے اللہ دی سمتنی امی مرحبا میں او ہاں جنہ نا میری ماں نے مرحب رکھا ہے وہ سمجھا پھگوڑے چوایا ہوئے علی آنکھیں چاک پا کے ادھے اللہ دی سمتنی امی حیدرہ میں او ہاں جنہ ماں اس کا نام حیدر رکھا ہوئے ہے پھر ایسے جوہر دکھائے ایسی جنگ کی تھی کہ مرحب و اندر پھنارو شکر ہوئے 1400 سال تک یہودیاں دے دل چھو بغض آج تک وہ بغض چلتا پیا ہے کہ اسلامی ملکہ تے کرے گا کنٹرول وہ سمجھا جنہیں باقی جھک گئے 39 جھکڑ والے 57 جھکڑ والے اے خامنائی بھی جھک ہوئے سی جناب خامنائی نے بھی آگ کے چاک پا گیا کہ وہ تو مرحب دی اولاد ہی تو میں حیدر دا فرزندہ
بہادری دکھائی، ایسی دلیری دکھائی، وہ دشمن جڑا کل تک رہبر معظم کو گالی دے رہا آج کرن تے مجبور ہو گیا ہے۔ اگر اسلام وچ کوئی حقیقی اسلامی رہبر ہے تو سید رہبر معظم علی خامنائی ہے۔ ایسی پھر شہادت پیش کی تھی کہ دنیا جاگ گئی، 1400 سال دی ستی ہوئی دنیا کو بیداری حاصل ہوئی، پاکستان دی تکفیریت خاموش ہو تو جو فرما رہے ہو یا خود تے خائن دا پڑا جنگ خیبر دی علی لڑی تے فتح ہوئی جنگ تے مال غنیمت ملا، باقی مال غنیمت تو ہٹ کے 22 کلو سونا فی بندے کو ملا۔ یہ ایڈی بڑی جنگ ہے، اتنا بڑا مال آئی ہو دے کلو ہونی دا مال ڈھیر ہے نا، یہ مال دی دھونستا ہے۔ فرعون سمجھتے دولت میرے کلو ہے، ڈالر میرے کلو ہے، بینک بامپ میرے کلو ہے، ایٹم بامپ میرے کلو ہے، بڑے بڑے جہاز میرے کلو ہے۔ وہ جبل کو پتہ کوئی نہیں جو ابراہی بڑے بڑے ہاتھی کھین کے خیب پڑا پیغمبر دے اللہ دے گھر کو ڈھاون واسطے آیا، اللہ چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیج کے چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں نال ایج تڑپایا جو ابرہا اور ابرہ دے ہاتھی عبرتناک شکست مبتلا ہو کے عبرت دا نشانہ بڑھ گئے۔ اور دشمن تیرے ایٹم بم تیری وڈی وڈی ٹیکنالوجی کو رہبر معظم نے ایسا فیل کیتا اور ایسا تیرے منہ تے تماچا لگا جو تو فرار ہو گیا، دنیا بیدار ہو گئی اور اللہ دی طاقت لوگوں دے سامنے آیا ہوئی کہ سپر طاقت امریکہ نہیں، سپر طاقت یا خدا ہے یا ایران اور رہبر معظم ہے۔ ایران زندہ باد، ایران زندہ باد، ایران دی کامیابی واسطے مل کے بلند صلوات۔ 22 کلو سونا میرے آقا کو 44 کلو ملے، ڈبل ملے۔ کیوں؟ اس جنگ میں جبریل شامل ہے۔ آقا جنہا میرے حصے دا سونا ہے نا وہ میرے استاد علی کو لے چھوڑا، اور جو ہے ملائکہ کو لوڑ نہیں ہے نہیں چیزاں نہیں، میرے حصے دا سونا میرے آقا امیر علیہ السلام جس میں خیبر جو نکلے تے اعلان کیتا یتاما غربا مساکین بے وگان آؤ تے علی کو گھن منو لوگ آندے رہے تے علی وڈیندا رہیا تے وڈیندا رہیا تے وڈیندا رہیا۔ جب علی گھر پہنچا دروازہ کھٹکھٹایا، بطول دروازہ کھولا تے علی ہتھوں خالیا۔ بی بی عدیالی میں سنے کو بڑی جنگ آئی تے بڑا مال غنیمت ملے تے باقی چیزاں تو ہٹ کے 22 کلو سونا تو ڈبل ملے، 44 کلو تو میں دے دی پہیاں تھوڑے ہاتھ ہیں کوئی شاہ بھی کوئی نہیں، پر میں نے بطول میں نکلیا خیبر جو تکیتا اعلان غربا آندے رہن، مساکین آندے رہن، یتیمہ آندے رہن، علی وڈیں دیے وڈیں دیے وڈیں دیے۔ جنہ تیلے دروازے تے پہنچے تا علی ہتھوں خالی ہو گئی۔ میں سارا مال راہ خدا دے وچ ونڈ آیا، یعنی کوئی عام مستور ہوئے آنا پریشان تھی ویا ویچر گالی میں سناوے ہاں۔ جس دن یہ واقعہ پیش ہے تے علی گھر آئیں 3 دن تو بدول دے گھر فاقہ کوئی عام مستور ہوئے آکھیا چلو کم از کم اتنا دا بچا کے نواجو بالا آئیتا دا لوگ لنگر پان، لیکن نہیں جناب سیدہ جنہاں سنے ہیں نا علی راہ خدای جہر شہ تقسیم کرے جتھا کھڑی ہی نہ دروازے تے اٹھائیں بیٹھی ہے، اٹھائیں فوراً سجدہ شکر کر کے آدھی میرا اللہ تیرا شکریہ ادا کریں دیاں تائیں میں کو اوہ جیاں شوہر عطا فرمائے جیو جیاں میں بطول پسند کریں دیاں۔ سخاوت دے میدان علی بھوڑا سخی کوئی نہیں، یتیم پروری دے میدان بات لمبی ہو گئی، آنکھیں مختصر کرے سا باقی سارے چیزیں چھوڑیں دا پین سے مقام تا جملہ رکھیں دا پیا ہر فضیلت اللہ علی کو علی بنا کے بھیجے۔ میرا محترم یتیم پروری دے میدان علی تو بڑا یتیم پرور کوئی نہیں، گھوڑے تے سوار ہو کے آندے پیان دیٹھے دیں کہ بچے کھیڑ دے پین، ایک بچہ علیحدہ کونے کھڑ کر روندہ کھڑا ہے۔ سولے بال روندہ ٹھن علی میرے آقا گھوڑ تو لے پھر قریب آئے بال بھانا لینے میرے لال کیوں روندہ ہے آدھے تامست روندہ میں یتیمہ میرے لباس میں لے انہیں بالا لال کھیلن آیا تیرے کتانا میرے کا دن تو یتیم تیرے لباس میں لے
تو ساڑے نال نہیں کھیل سکتا. میرے آقا بچے کو چاہے اپنے نال گھوڑے تے بہائے علی گھر گھن آئے. ایک ہم کہیں نوکرانی کنیز کو گھن نہ آتے گھن سکتے ہیں لیکن نہیں, خود علی نے بچے کو نوائے, خود لباس صاف ستھرا پوائے, بل اپنی جیب جو رقم کٹ کے دی جیب جو پاتی نے پشانی تے بہت ساری دینے فرمیدے نے ماں ہم نبالا نال کھیر دیکھو کوئی یتیمی دا تانا لے بے نا ان دی اکھ چاک پا کے آنکھیں میں یتیم نا میرا بابا علی ہے. 400 بچہ شہادت علی تو بعد 400 یتیم بچے کو پتہ لگائے. ادھر ادھ رات دے ٹائم سب کو اٹھا کے جگا کے تے سب کو ہتھ نال نوالے کھویندا ہا نا وہ کوئی اور نہ ہا وہ علی ہا. 400 یتیماں دی علی روزانہ آپ کفالت کرے دا, آپ رات دکھانا چاہویں دا, جگہ جگہ کی یتیماں کو کھویں دا. ایک مرتبہ جس میں شہادت ہوئی ہے نا تو یہ اغال جملہ لکھا ہے, شہادت تو بعد امام امیر المومنین کو فرزندان دفن کر کے آندے پہ ہاں ایک خرابے کو جھاڑی کو کھجورہ نے جھاڑیاں چند کھجورہ جب گزرن تے رومر دی آواز ہے. حسن مرتبہ قریب میں لٹھن ایک نبینہ شخص غارو قطار روندہ بیٹھا ہے. نبینہ روندہ کیوں ہے؟ ادھر روندہ ہی مستے ہاں جو آگے ایک شہنشاہ آندہ ہاں میں کو آگے کھانا کھویں دا ہاں, پانی پیویں دا ہاں, میری خدمت کریں دا ہاں, روزانہ میں نے کلوان دا ہاں. 3 نہیں ہے میں بھوکا ہوں آیا کوئی نہیں, اس نے کو کھانا نہیں کھوایا, میری خبر نہیں کی تھی. پر میں نے وہ پجاڑتا ہے جو کون ہے وہ دا نا ادھے نا نہیں دسے دا میرے نال بہلے دا ہاں, میں کو لکمہ توڑ کے میرے منہ چلے دا ہاں. میں نہ پوچھتا ہم دادا ایک غریب دے نال بیٹھا ہو جائے, ایک مسکین دے نال بیٹھا ہو جائے. جی میں تو غریب ہے میں غریب ہاں, جی میں تو مسکین ہے میں مسکین ہاں. لے جا کی نہاد لے جا بڑا خوبصورت ہس, آواز جو بڑی مٹھاس تے بڑا درد ہس, علیندہ ہاتھ دل آندہ ہاں, علیندہ رہ ونے تے میں سندہ رہ ونا. حسن مجتبہ دی ڈھال نکل گئی ہے. فرمندن عبد خدا وہ کوئی عام بندہ نہ ہا, وہ میرا بابا علی ہا. وہ دنیا کا کوئی عام بندہ نہ ہا, وہ بابا علی ہا. ادھر تیرا بابا علی ہا تو میں نراز آؤں دلتے. تیسرا دن میرے گلو آیا کیوں نہیں, میرا کھانا کیوں نہیں گھن آیا, میری خبر کیوں نہیں سکی تھی. علی دے پتر دی ڈھار نکلی. فرمندن عبد خدا نراز نہ تھی, مسلمانہ ہو کو ضرب مار چھوڑی. اور ظاہر الہدہ تلوار دی ضرب کھا کے ترینی تڑپ کے نجف دے قبرستان جو سام گئی. مسلمانہ دی ضرب جھل کے ظاہر الہدہ تلوار دا زخم کھا کے دھیاں دے سامنے تڑپ کے ٹر گئے تے نجف دے قبرستان جو سام گئی ہے. جنہاں سنیا نا اس بندے نے جو علی ضربت لگ گئی ہے, اتنا رونا ہے جو منہ پھٹ گیا, اس تماچے مارے نے ماتم کیتا ہے. ادھے کون بدبخت ہا جہیں یو جے کریم کو ضرب ماری, جہیں یو جے مہربان کو ضرب ماری ہے, جہیں یو جے پیار کرنے والے کو ضرب ماری. اب جلدی کر منت اللہ من اس کریم دی قبر دی گھنجل. روایت آدھی اشد مجتبہ خط پکڑ کے گھنائیں, اچھے بین کر کے رنائیں, تے فریاد کی تیس مالک علی دے بعد میرا زندہ رہمن وسط دل نہیں آتا, میرا جگر پھٹ گیا ہے, میرے روح قابض کر ہی علی دی مظلومیت دا واسطہ میں کو اٹھا. انہی دعا قبول ہوئی ہے, اکھاں بند ہوئے ہیں, مٹھی گھٹی گئی ہیں. حسن نفذہ تے ہاتھ لائے, انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ اندازہ کر ایک مسکین غریب علی دی شہادت سن کے برداشت نہیں کر سکیا. اللہ جانے زینب کیویں جیندی رہی ہے, اللہ جانے زہرا دی دھیا کیویں برداشت کر گئی. اجرکم اللہ. شہادت میرا بھائی پڑھ چکا ہو, میں بھی ایک جملہ درد بیان کیتا, ضربت بھی بیان کرے نا. بڑی اوکھی گزاری ہے سنی مہ رمضان دی رات. دھی روایت کرے دیئے بابا ساری رات ستا نہیں, اٹھیندہ ول بہندہ ہا.
آسمان زلیدہ رو کیا دا انا للہ و انا الیہ راجعون شریف آئے صبح دے ٹائم انہی رمضان دے صبح مسجد کوفہ مسجد چھت علی آپ اذان دیتی ہے دو اذانہ یہ جی آئیں جنہ شیعہ قوم کو نہیں بھول دیا پہلی اذان کربلا عاشورہ دی صبح دیوان اللہ علی اکبر سونا لالی اکبر دی امامائے او بھائرائے پھوپیائے اکبر دیتی ہے آزاد اگے مؤذن ہو رہا حجاج بن مسروق آج حسین مؤذن تبدیل کی تے فرمایا اکبر بجڑا دے آزاد میں ڈالان تیری آواز نانے محمد دی آواز نال مل دیئے مت کوئی تیری آواز سن کے حیا چکرے میری زینب دا برکہ بچ پوئے سیدہ دے میری زینب وڈی پردہ دار شام دے بدماش جی جی میں لکھوار واللہ کا سیدہ دے آزاد مت تیری آواز سمجھ کے کوئی حیا چکرے میری زینب دا برکہ بچ پوئے قدرکم اللہ علی اکبر آزان لیتی ہے شریفہ ہر کوئی سنیے جنہیں ماں سنیے ہمیں کہیں نہیں سنی ہر خیمے جا کیا دے بی بی آؤ ٹھپ چگران او میرا اکبر چھیکڑی آزان دینا پیا ہے بی بی آدھے کل ڈہمیدہ نہیں چڑھنا ہے میرے باخت لوٹی وجنی ہے کل میرے اکبر مری وجنے میرے اکبر دی چھیکڑی آزان جی جی ملک واری واللہ کا ملک واری واللہ کا میرے اکبر دی چھیکڑی آزان کل میرے اکبر مری وجنے میرے باخت لوٹی پائے وجنی ہے اے پہلی آزان دوسری آزان جنہی شیعہ قوم نو نہیں بھول دی اور انہی مہرمزان دی صبح دی آزان دیوان والا علی گھر دستہ آزان تے آئے علی تکبیر بلند کی دیئے اللہ اکبر اور چھو ہر کہیں سنیے جی علی دی ادھیاں سنیے کہیں نہیں سنی چھوٹی سین وڈی بہن دا موڑا ہلایا ہے آج یہ کان لا کے سونے اج لگ دے بابا رو دا کھڑا ہے ساری رات بابا ستا کوئی نہیں رو رو گیا نہا انا للہ و انا الیہ راجعون اجرکم اللہ تیرا پرشہ قبول فرماوے جی ملک واری واللہ کا جی میں دھیا سنی ہے میں کہیں نہیں سنی آج کن لا کے سونے جو لگ دے بابا رو دا کھڑا ہے ہن علی اذان دیتا ہے یہ جڑی انہی محرم نام دی صبح علی اذان دیتی ہے یہ کوفے دی ہر مرد سنیے ہر عورت سنیے علی نوچی تکبیر بلند کیجئے اللہ اکبر ایڈا کوئی لہجے ڈرتا اور تماما بالا کو جگایا ہے آج ان جاگو آج علی دو خیر کوئی نہیں آج علی دا لہجہ تبدیل ہے لگ دے علی دی چھیکڑی آزان جی جی آدھے جاگو اٹھو علی دے پچھو چھیکڑی نماز اجرکم اللہ جاگو علی دے پچھو چھیکڑی نماز پڑھ گنو مک گئی آدان اچھائے جی چھکے نات دب غیرت مود بھر ستویا چھوکر ماری نے آؤں پڑھنا لے پڑھ دیں جو آدن جاگ تو اپنے کم کر میں اپنا کم کرے گا لیکن نہیں تاریخ گواہ فرمت جاگ نماز دٹھے میں علی کو نماز واسطے جگائے اور میں نے دیکھیں صبح کے 4 رکعت نماز تو نوافل تو فرائض پہلے نوافل ہوندن
کربلا فرائض ہونے علی کو جگہ کے مسلح عبادت نوافل شروع کیتا ہے علی قیام کیتا ہے کائنات دا بغیرت پچھو آئے علی رکوع کیتا ہے زہرج مجھی ہوئی تلوار کٹھی ہے شیعو علی سجدے جو سر چہنا پیا ظالم نو ہتھ سنال تلوار ماری ہے سار پھٹ گیا ہے دہڑی رگین ہو گئی ہے مسجد کوفہ ہلن لگ گئے جبریل زمین تے آیا ہے حقل مار گیا دے قد کو دل امیر المومنین او لوگو علی کو ضرب لگ گئی اجرکم اللہ لوگو علی کو ضرب لگ گئی ایڈی کو ظلم دی ضرب شار تو لگی ہے پریشانی تک لگی ہے جبریل نے دعوت دی ہے قد قتل امیر المومنین ہر کہیں سنیے چاہے ویلے زینب سنیے وضو پہ کریں دیا برتن چھوٹ گیا ہے جلدی نال اٹھیا دیا حسن حسین جاگو ویر ادھر گیا کوئی ندا پینے دے بابا مارا گیا آدیا جاگو پردے سج یتیم اجرکم اللہ ڈاڑا سونا پرشد دے بس میں چھڑیں دا پیا صرف 2 منٹ دی رحمت دے رہا حسنین دوڑ کے مسجد چاہے ایک کہیں دھی دا پیو گھا ہے مریندہ پیا ہوئے اے دوڑا ہی مشاہدہ اسی میلہ ہی مشاہدہ ہے دھیاں پر کے نہیں سنبھل دیا نالین نہیں سنبھل دیا دوڑ کے وہیں دیا ہے مارنے والے دے سامنے ہاتھ بات کیا دن مجھے پیو کو نہ مار جگہ زینب کو پتہ لگے بابے کو ضرب لگ گئی ہے آگے کلثوم اپنا برقع پایا میرا چھیا بی بی آجے میں برقع پا بابے دے کھول مسجد میں دیا اینی کوئی پتہ نہ رہی دروازے تے گئی ہے وال پچھے تے ہٹیے وال گئی ہے وال پچھے تے ہٹیے 17 دفعہ دروازے تے گئی ہے بڑا پچھے تے ہٹیے قزوینی صاحبہ دن دروازے جو آواز یہ بنت علی بہر کیوں نہیں آدھی بی بی آجے کی میں بہر آواں میں جو زینب میں علی دی دھیا میں وڈی پردادا اجرکم اللہ حسنائن آئے بابا رب کہیں ماری آئی فرمیدن ہونے میرا قاتل گرفتار ہو کے بھائی بھی پڑھتے پہنے علی کو ضرب ماری ابن ملجم دوڑ گیا ہے تلوار شٹ گیا ہے کیوں ایک خوف علی دے 18 پتر موجود ہیں مت کوئی میں کو گرفتار کر گئے قربان واللہ یا علی دیکھو زنوں دی حالت ہے ظاہر علود ضرب لگی ہے تیرے قاتل کو ڈرا مت کوئی وارث آوے قربان واللہ حسین دے بغیرت تہرا ضربہ مرے دارا ہے موت میں لائی دے چھڑا والا لکھوئی نہیں ویدہ غازی مارا گئے دا اکبر مارا گئے جی میں لکھواری واللہ کھا اے کمینہ ذرہ بھی مرے دا تے بولی مار گیا دا کہ لگی آئی عباس کہ لگی آئی اکبر کہ لگی نہیں بچڑ القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بانی مجلس مشتاق حسین اللہ روایا رزق دی وسعت بانی مجلس دے مرحومین اپنے مرحومین ایران دے شہداء اللہ تعالی پر سے قبول فرماوے شریف و بڑی اوکھی شہادت مولا امیر دی
دکھی شہادت مولا میر دی جملہ میں ایک پڑھا ہے نا ایک ضرب لگی حسین کو 13 ضربہ لگی ہے دوسرا جملہ اس نے ڈھیر اوکھا ہے تو روزے دا احساس کی تم ڈھیر رو بیٹھے آوے تو بوکاں کو دے کے جملہ بیان کرا یا علی تائیں کوفے چوکھی پڑی ہے حسین تیرے نالوں ڈھیر اوکھی پڑی ہے تو کوفے دی مسجد پڑی حسین کربلا دے ٹھپے تھے تائیں پانی پیتا ہویا حسین تریری دا تسا یا علی تائیں وضو کر کے پڑھئے حسین اس ریت تیمم کی تے جائے ریت جاگ برد سینے دی رات آئی عباس دے بادوہ دا خونا اصغر دے گردن دا کھیر اجرکم اللہ یا علی جی چھتائی نماز پڑھئے تے گلے کھڑا لیا دھیاں کھوئے نان تے گلے کھڑا لیا بھیڑا کھوئے نان جتا حسین پڑھدا پیا 70 قدم دے بھیڑا کھڑے آن شمر بے غیرت غریب دے والے جہاز پایا اس کتے نے ضرب چھلائیے زینب قرآن سارتے رکھا ہے آج یہ ظالمان نمار میری ماں چکیا بی بلے دی رہی میرا نانا بلے میرا اللہ راشی اجرکم اللہ یا علی تائیں اوکھی پڑھئے تیرے نال حسین ڈھیر اوکھی پڑھئے جیلا جملہ پڑھنا چاہنا مجھے سمجھ آئیو گھر تک روسے یا علی دیکھے میں نو یا علی تائیں سر رکھے یا پا تے چایا یا پا حسین رکھا دا پا چاہی قاتل ودا جن دے شمر دا ہے زی سگینہ جھولی پھلئی آدھی میرے بابے دا شاری جنچا میری نالی کگیا ہوئے میرا اللہ بانی مجلس دے مرحومین دے درجات بلند فرما جنہ مرحومین دے سال سباب وست مظلوم دی فرش عذاب بچھائی گئی ہے مالک انہوں دے درجات بلند فرما زخمی علی کو گھر گھننا ہے دھیاں آؤ کے رونی ہے آپ سیف اللہ مرحوم پڑھ دے ہیں بابے تو شریعت دا مسئلہ پوچھنا ہویا ماں دی کنڈ دا اولا کھن دی ایڈی ولی پردہ دارے بابے دا سامنے یادے ہونے جنا زخمی بابا گھر آئی میں آئیے جی میں جھیک دو پانی آدھائے زخمی بابے نو جھولی اجفا کیا دی میں نے نال بول میں زینب بلے دیا آدھیا کہ تو بلے داوے میں شرم تو جواب نہ دے دیا آدھیا ہون میں نے نال بول زینب بلے دیا دادیا میں نے نال میرا زخمی بابا دیا لے دیا
دے مرحومین دے درجات مشتاق حسین اللہ وسائے دے رزق حلال ہے جو وسعت و برکت